ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے کے گئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ علیہ وعلیہ السلام بول دیا کریں، جب بھی یہ فضائل اعمال میں بھی غالباً حدیث ہے، جب یہ حدیث آیا کرے تو علیہ وعلیہ السلام، علیہ پہلے ہی میں نیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری علیہ ہی میں نیت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کو سلام، علیہ وعلیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام۔ چنانچہ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ کتنی خوش نصیب امت ہے کہ نبی کا سلام آ رہا ہے آسمانوں سے، اور بڑی عجیب بات، فکر والی بات ہمارے لیے کی ہے۔ فرمایا اپنی امت کو سلام کہیے گا میرا، اور ان سے فرمائیے گا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کو جتنا آباد کرنا ہے تو دنیا میں اتنا ذکر کر لو، اس کے درخت سبحان اللہ ہیں، الحمدللہ ہیں، اللہ اکبر ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، جتنا کوئی چاہے اپنی جنت کو گنجان بنا لے، آباد بنا لے۔ ٹھیک ہے ایک عمل پہ اتنی بڑی جنت تو ملتی ہے، لیکن اس جنت میں بھائی ہم نے کچھ گارڈننگ بھی تو کرنی ہے، کچھ اس میں ہریالی بھی تو کرنی ہے نا، اور اس میں یہ ذکر ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم یہاں ذکر تو کرتے ہیں لیکن ادھر گناہ بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف سے معاملہ آ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے ڈیلیٹ بھی تو ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کسی کی غیبت کر لی تو یہ نیکیاں ہم نے اٹھا کے وہاں دی، تو آخرت کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو یقین کریں بہت خطرے میں اس وقت۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے، آج ایک آدمی چینی گھر پہ لے آئے لیکن اس کی حفاظت کا انتظام نہ کرے، اور کچھ عرصے بعد جا کے دیکھے تو چینی یا تو بالکل ختم ہو چکی ہوگی یا بالکل تھوڑی ہوگی۔ بھائی چیونٹیاں لے گئی ہوں گی، چیونٹے لے گئے ہوں گے، یہ غیبت کے چیونٹے ہماری نیکیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، یہ بدگمانی اور گناہوں کی چیونٹیاں ہماری ساری نیکیوں کی چینی کو ہڑپ کر چکی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہمارے پاس بڑا ذخیرہ لگا ہوا ہے۔ ایسی کمرے میں اسی وقت فائدہ مند ہوگا کہ جب کمرے کو چاروں طرف سے بند کیا جائے کہ اس کی کولنگ ہو۔ ادھر ہم نے اے سی چلا دی، ادھر کھڑکیاں بھی کھول لی، دروازے بھی، روشن دان بھی، تو بھائی وہ اس کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے نا۔ اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھے۔